کا پہلا قطرہ خود بنے نا. ایک خیال ہے کہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے نزدیک تو مذہب نہیں، مذہبی پیشوا جو ہیں وہ ترقی اور مذہب کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اوائل سائنس کی جو ابتدائی ترقی ہے وہ ساری مسلمان سائنٹسٹ کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ غوروں سے آپ پوچھ لیں. کیمسٹری ہو، الجبرا ہو، الجبرا تو لفظ ہی جو ہے وہ عربی کا ہے، جس کے اوپر پوری آپ کا بولین الجبرا اور پھر یہ ساری چیزیں، پوری موبائل ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی کھڑی ہے. یہ سب کا سب جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈسکوریز ہیں. اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. سائنس کسی مذہب کی علامت نہیں ہے، تمام دنیا کے مذاہب میں یہ مشترکہ اسکول آف تھاٹ ہے. کئی ترقی مسلمانوں نے کرائی ہے، کئی یہودیوں نے، کئی عیسائیوں نے. عیسائیوں میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے ہیں. آئزیک نیوٹن ہے، عیسائی تھا. آئنسٹائن ہے، اور لوگ ہیں، کئی ایتھیسٹ ہیں. تو سارے مذہب کے ماننے والے لوگوں نے پوری ان پٹ دی ہے. اس لیے ایک کامن اسکول آف تھاٹ ہے. یہ کسی کے کھاتے میں نہ ڈالیں. مذہب ترقی کی راہ میں، ہاں ترکنے کے راہ میں ضرور رکاوٹ ہے. ترک جاؤ، پنجابی والا ترک، گندگی. اگر آپ ترقی یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے آپ نے عورتوں مردوں کا اختلاط کروانا ہے تو یہ تو اسلام اجازت نہیں دے گا. آج عورت کو کموڈٹی بنا دیا ہے یورپ کے معاشرے نے. لوگ چیخ رہے ہیں کہ عورت کی عزت نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. اور یورپ اور امریکہ میں 68% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں. مردوں کی پرسنٹیج کم ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، وہ برقعے کے اندر سیکیور فیل کر رہی ہیں. اور جو نسلاً مسلمان عورت ہے اس کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ برقع کر، چہرے کا نقاب کر. اور یوسف ایسٹس کہنے لگے کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا. اس نے کہا میں اسلام قبول کروں گی لیکن ایک چیز صرف رکاوٹ ہے کہ میں حجاب نہیں کر سکتی، تو اس لیے میں اپنے آپ کو چونکہ تیار نہیں کر پا رہی، اس لیے میں ابھی کلمہ نہیں پڑھ سکتی. یوسف ایسٹس نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، حجاب بے شک نہ کریں. اس عورت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کیا میں اللہ کا یہ ایک حکم چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ میں اللہ کو مان رہی ہوں لیکن اپنی مرضی سے، کہ اللہ کا یہ حکم تو میں مانوں گی، میں یہ نہیں مانوں گی. اس پہ ساری جھکایا جا سکتا ہے. یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی عورتیں ہیں جو بے پردہ پھر کے بھی مسلمان ہی ہیں، اور ان کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا کہ ہم اللہ کے اتنے حکم توڑ کے بھی، بے نمازی ہو کے بھی مسلمان رہ جاؤں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اب ریڈی کر لیا ہے کہ میں معاشرے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی. اور مسلمان عورت کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. ویسے یوسف ایسٹس نے جو مشورہ دیا نا شرعی طور پہ ٹھیک دیا. اس 6 مہینے کے دوران مر جاتی تو دوزخ میں جاتی. انہی لمیٹیشنز کے ساتھ اگر کوئی اسلام قبول کر لے اس کو اسلام ضرور قبول کروائیں. کیونکہ جدو اتنے مسلمان نقاب نہیں کر رہے تھے یار، ایک غیر مسلم کر رہے تھے، اللہ دے بندو تسی ٹھیکہ لے اسلام دا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے دعوت و تبلیغ کے دوران اگر کوئی ایسی سچویشن آئے تو کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. باقی آہستہ آہستہ جو امپرومنٹ ہے وہ کر لیں.